اللہ کے نبی کے اوپر جب وحی آئی تھی تو حضرت وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو حضرت جبرائیل نے انہیں 3 بار زور سے دبایا تھا، پھر کہا کہ پڑھو، تو پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے۔ تو اس کے اوپر ایک اس طریقے سے اعتراض کیا تھا کہ یہ کون سا اس کے اندر سائنٹیفک نقطہ ہے کہ کسی کو دبوچ کے پڑھنا سکھایا جائے؟ اس کا جو سوال ہے نا وہی بنیادی طور پر غلط ہے، چونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لا کر دی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ معلم، سکھانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جبریل نہیں ہے۔ جبریل کا کام کیا ہے؟ ادھر سے پیغام لیا، ادھر پہنچا دیا۔ یہ گویا کہ جبریل کا رول ہے اس وحی میں۔ اچھا، اب اس کو سائنٹیفک طریقے سے سمجھیے۔ یہ جو میں مثال دے رہا ہوں بغیر کسی تشبیہ کے، یہ میں کلیریفائی کر دوں پہلے ہی۔ حالانکہ آج کے دور میں اس طرح کا سوال کرنا بھی حماقت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک دور میں کہ جب ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، کیا اس میں یعنی 2 ڈیوائسز میں آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر کیا، آپ کو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلوٹوتھ سے کر دیا، ڈیٹا ٹرانسفر ہو گیا نا۔ اچھا، بالکل۔ نالج کیا ہے؟ جو حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کے یہاں سے علم لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کیا چیز ہے؟ میں دنیا کے اندر جو پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، یا تو وہ میٹر ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں، یا وہ انرجی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو نالج ہے وہ میٹر تو ہے نہیں، یہ تو بات بالکل طے ہے، میٹر نہیں، تو وہ انرجی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کمپیوٹر سے ڈاٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، تو یہ جو ڈاٹا ٹرانسفر آپ کر رہے ہیں یہ میٹر تو ہے نہیں، یہ انرجی ہے۔ اسی طریقے سے وحی جو ہے اس کی ایک مثال ہے، بغیر کسی تشبیہ کے بتا رہا ہوں، اس کی ایک مثال ہے، وہ گویا کہ وہ انرجی ہے۔ اور انرجی جو ہے جب آج کے دور میں دور سے بیٹھے بیٹھے ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قریب آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ٹرانسفر کیوں نہیں کر سکتے؟ جی بالکل۔ اب ایک اور اس کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ مثال کے طور پر ایک آرڈنری کمپیوٹر لیجئے اور اس میں معمولی سا ڈاٹا ٹرانسفر کر دیجئے۔ جب آپ کمپیوٹر چلائیں گے، ڈاٹا ٹرانسفر کریں گے، تو مدر بورڈ چلنے لگتا ہے اور کمپیوٹر تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ اسی آرڈنری کمپیوٹر میں بہت ہیوی فائل، ٹیرا بائٹ، ہزاروں ٹیرا بائٹ کی جو ہے فائل اس میں ٹرانسفر کریں گے، تو کمپیوٹر برن ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا، نہیں چلے گا۔ اس کے لیے آپ کو کون سا کمپیوٹر چاہیے؟ اگر آپ کے پاس بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہیوی فائل ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے سپر کمپیوٹر۔ وہ سپر کمپیوٹر دنیا میں چند ہی ملکوں کے پاس ہے۔ وہی جو ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک عام ڈیٹا نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس آ جائے۔ اس کے لیے جس طریقے سے ایک بہت ہیوی ڈیٹا کے لیے ہیوی کمپیوٹر چاہیے، ایسے ہی اس ہیوی وحی کے لیے، پیغام کے لیے سپر ہیومن چاہیے۔ وہ سپر ہیومن کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس کے باوجود جب مدر بورڈ کمپیوٹر کا چلتا ہے نا، تو مدر بورڈ گرم ہو جاتا ہے، کمپیوٹر گرم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیر معمولی انسان بنایا تھا، اس کے باوجود بھی جب وحی آتی تھی تو بہت پریشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ یہ جو میں نے پوری مثال دی ہے، یہ اس کے اندر تشبیہ جو میرے مسلمان بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، وہ میں اس کے لیے جو ہے بالکل واضح کر دوں کہ اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے، بلکہ جو آج کے دور کے ملحد ہیں یا وہ لوگ جو کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، بھئی پتہ نہیں وحی کیسے آئی ہوگی، یہ ان کو ایک مثال میں نے دی ہے تاکہ ایک سائنٹیفک میتھڈ جس کو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس پر جب یقین کر سکتے ہیں تو وحی پر کیوں نہیں یقین کر سکتے؟ صرف اس لیے یہ مثال دی گئی ہے۔ تو اس لیے جو اس کا سوال ہے، جو اس کا اعتراض ہے، بالکل بوگس ہے۔